السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، کربلا سے کوفہ اور شام پہنچنے تک فوج یزید کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے کون کون سے معجزے پھوٹتے رہے، اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کے ساتھ منزل بمنزل شیئر کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا اور لبیک یا حسین کا نعرہ کمنٹ ضرور کریں۔ ناظرین، اس کے بعد تیسرے دن شمر لعین کی سرکردگی میں 10,000 سواروں کی زیر نگرانی مظلوم حسینی قافلہ کوفہ سے جانب دمشق روانہ ہوتا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ کوفی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر لیے اہل بیت اطہار کی معزز خواتین کو بے پردہ قیدیوں کی طرح کوفہ کے کوچہ و بازار میں گھماتے ہوئے اپنی بے حیائی اور اذیت کوشی کا شرمناک مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آگے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر اور پیچھے مظلومین اہل بیت کا قافلہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک میرے مکان کے قریب سے گزرا تو میں نے اپنے مکان کے دریچے سے صاف سنا کہ سر مبارک سے یہ آیت کریمہ تلاوت ہو رہی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے جان لیا کہ اصحاب کاف اور رقیم ہماری حیرت انگیز نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ قسم بخدا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا تمام جسم لرزنے لگا۔ میں نے کہا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حال تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔ اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو صرف کوفہ کے ہی کوچہ و بازاروں میں نہیں گھمایا گیا، بلکہ جس گاؤں میں، جس قصبے اور جس شہر سے شمر کا گزر ہوا، ہر جگہ اہل بیت اطہار اور سر مبارک کی تشہیر و تحقیر کرتا رہا، اپنی کمینگی کا ثبوت دیتا رہا۔ منزلیں طے کرتا ہوا جب یہ قافلہ حران پہنچا تو یحییٰ نامی ایک یہودی نے اپنے بالاخانے سے شہداء کے سروں کو دیکھا، اور جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر نگاہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک متحرک ہیں۔ اس نے کان لگا کر سنا تو آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں، جن کا ترجمہ تھا، وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں گی۔ یحییٰ حرفانی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، فوراً پوچھا کہ سب سے آگے کس کا سر ہے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ سبط رسول امام حسین کا سر ہے۔ یحییٰ کہنے لگا کہ کتنے ذلیل ترین ہیں یہ لوگ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی محترم کے نواسے کو قتل کر کے ان کے اہل بیت اطہار کو گلیوں کوچہ میں پھرا کر کتنی توہین و تحقیر کر رہا ہے۔ اگر ان کے نانا حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے کے سر مبارک سے ایسی عظیم کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ میں سچے دل سے تصدیق کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ناظرین، کلمہ پڑھنے کے بعد یحییٰ حرانی کے دل میں محبت اہل بیت جوش مارنے لگی۔ اسے گوارا نہ ہوا کہ اہل بیت نبوہ کی عفت مآب خواتین یوں بے پردہ اور بے حجاب رہیں۔ اسی وقت کچھ چادریں اور کپڑے 10,000 درہم کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ بدبخت یزیدیوں نے دیکھا تو یحییٰ کو ڈانٹنے لگے کہ خبردار، یہ امیر المومنین یزید کے قیدی ہیں، ان کے ساتھ ایسا باعظمت سلوک نہ کرو ورنہ تہہ تیغ کر دیے جاؤ گے، کیونکہ تمہارے اس برتاؤ سے محبت حسین اور عداوت یزید کی بو آ رہی ہے۔ یحییٰ کی غیرت ایمانی یزیدیوں کی یہ توہین امیز ایمان سوز گفتگو برداشت نہ کر سکی، تلوار کھینچ لی اور فوراً کوفیوں پر حملہ کر دیا۔ 5 کوفیوں کو قتل کرنے کے بعد عظمت اہل بیت پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ ناظرین، حران سے چل کر کاروان اہل بیت جس وقت موصل کے قریب پہنچا تو کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ سر اقدس سے خون کا ایک قطرہ گرا اور پتھر پر جم گیا۔ یوں تو ہمیشہ وہ قطرہ خشک رہا، لیکن محرم کے دنوں میں تازہ خون بن جاتا۔ اس وقت سے لے کر عبد المالک بن مروان کے زمانے تک امام حسین علیہ السلام کی یہ کرامت برابر ظاہر ہوتی رہی اور ابھی تک یہ قطرہ موجود ہے۔ ناظرین، شمر نے چاہا کہ شہر موصل کے اندر قیام کرے، لیکن موصل کے حاکم عماد الدولہ اور باشندگان شہر نے اسے للکار دیا کہ ہمارے شہر میں ایسے ظالم و فاسق کے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے جس کے دامن پر قتل اولاد رسول کا داغ ہو۔
مجبوراً شمر کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا اور شہر نصیبین میں قیام کا ارادہ کیا۔ حاکم شہر نصیبین منصور بن الیاس نے یزید کی چاپلوسی اور خوشامد میں شہر سجایا اور شہر سے جا کر شمر کا استقبال کیا۔ اس نے چاہا کہ شمر وغیرہ کو لا کر شہر میں ٹھہرائے، لیکن غیرت حق کو جلال آ گیا۔ یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ دشمنان اہل بیت کو سکون و اطمینان یا اعزاز و وقار نصیب ہو۔ ابھی شہداء کرام کے سرہائے مبارک دروازہ شہر پر ہی تھے کہ اس بد نصیب شہر پر قہر الہی کی زبردست بجلی گری، جس نے آدھے سے زیادہ شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ شمر حواس باختہ ہو کر وہاں سے چل پڑا اور حلب کے علاقے میں پہاڑ پر مامورہ نامی ایک گاؤں آباد تھا، وہیں پر پہاڑ کے دامن میں قیام کیا۔ شہر مامورہ کے رئیس عزیز نے قافلہ کی آمد پا لی، لیکن کوئی توجہ نہ کی۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، اے عزیز، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں نے میدان کربلا میں شہید کیا ہے۔ اس دامن کوہ میں وہی مظلومی حسینی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس قافلے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور ان کی رفاقت میں شہید ہونے والے دوسرے شہداء کے سر مبارک بھی ہیں۔ تو جا اور نواس رسول کو ہمارا سلام دے، اس کے بدلے تجھے جناب امام کی نیک اور صالح کنیز شیریں کے نکاح کا شرف حاصل ہوگا۔ ناظرین، شیریں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آزاد کردہ کنیز تھیں، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آزاد ہونے کے باوجود رہیں اور مدینہ سے کربلا اور پھر کربلا سے سفر کے دوران وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ جب سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کو جا رہا تھا تو حضرت شیریں بھی اسی مظلوم قافلے کے ساتھ تھیں۔ چنانچہ جب شہر مامورہ کے نزدیک پہاڑ کے دامن میں یہ قافلہ ٹھہرا تو شیریں نے چاہا کہ کوفیوں کی حریص نگاہوں سے میں نے جو اپنے زیور بچا لیے تھے انہیں شہر میں بیچ کر کچھ کپڑے خرید لاؤں، جس سے حرم محترم کی معزز خواتین کی پردہ پوشی ہو سکے۔ چنانچہ ادھر سے حضرت شیریں اس خیال کے تحت شہر کی جانب روانہ ہوئیں۔ ادھر شہر مامور کا رئیس عزیز یہودی خواب سے بیدار ہو کر بیش قیمت کپڑے لے کر قافلہ میں آنے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ شیریں اور عزیز دونوں ایک ہی شہر مامورہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیسے ہی حضرت شیریں نے دستک دی، عزیز یہودی نے فوراً ہی اندر سے جواب دیا، شیریں ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ جب دروازہ کھلا تو شیریں نے عزیز یہودی سے پوچھا، تم نے میرا نام کیسے جانا اور تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا کہ دستک دینے والی میں ہی ہوں؟ عزیز یہودی نے اپنے خواب کا پورا واقعہ بیان کیا اور جناب شیریں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نظر گزاری کی اور مشرف بہ اسلام ہوا۔ رئیس سے شہر مامورہ عزیز یہودی کے مسلمان ہوتے ہی باشندگان شہر مامورہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پورا شہر اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز، تم نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ احسان کیا ہے، لہٰذا اس کے بدلے ہم نواس رسول کی آزاد کردہ کنیز شیریں سے تمہارا عقد کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت اسی مجلس میں شیریں اور عزیز کے عقد کی رسم ادا ہوئی۔ شہر مامورہ سے کوچ کرنے کے بعد شمر نے حکم دیا کہ دن میں تو شہداء کے سروں کو نیزوں پر رکھا جائے، لیکن رات میں صندوقوں میں رکھ کر تالے لگا دیے جائیں اور 50 محافظین رات بھر پہرا دیتے رہیں۔ انہی محافظین میں سے ابو خنوق نامی ایک شخص نے بیان دیا کہ ایک دن ہم لوگ جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات کافی ہو چکی تھی، ہمارے ساتھ پہرا دینے والے تمام لوگ سو چکے تھے، لیکن میں تنہا جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک بچی شخص سفید لباس پہنے آسمان سے اترے، سر مبارک امام حسین علیہ السلام کو صندوق سے نکالا اور سینے سے لگا کر بہت روئے۔ میں نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے امام کا سر چھین لوں۔ اچانک کسی نے پرجلال آواز میں للکارا اور کہا، خبردار، یہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ ابو الخنوق کہتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو کر ٹھہر گیا۔ اتنے میں پھر آواز آئی کہ یہ نوح نجی اللہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبی اللہ اور دیگر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ آخر میں حضرت سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو تمام انبیاء کرام نے یکے بعد دیگر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چوما اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ایک نورانی کرسی بچھائی گئی جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور تمام انبیاء کرام گرد و پیش میں مؤدب کھڑے ہو گئے۔
اب ایک فرشتہ آیا جس کے ہاتھ میں تلوار اور آتشی گرز تھا، اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے فریاد کی، یا رسول اللہ، میں تو سرکار کے غلاموں میں سے ہوں، یہ لوگ مجھے جبرن پکڑ کر لائے ہیں۔ لیکن یہ کہتے کہتے اس فرشتے نے مجھے ایک تمانچہ مار ہی دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، اب اسے چھوڑ دو، لیکن میں مارے ہیبت کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب ہوش آیا تو دیکھتا ہوں کہ لوگ محافظوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر جو محافظ سویا ہوا تھا وہاں سوائے راکھ کے ڈھیر کے اور کچھ نہیں تھا۔ ابو الخنوق نے جب شمر کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو شمر نے دیکھا کہ واقعی جس رخسار پر فرشتے نے تمانچہ مارا تھا وہ بالکل سیاہ تھا۔ اس وقت ابو الخنوق نے ایک زوردار آہ بھری اور گر کر مر گیا۔ شمر اس واقعے سے اتنا گھبرا گیا کہ فوراً کوچ کا حکم دے دیا۔ راستے میں معلوم ہوا کہ مصیب بن کاکا کا ارادہ بھی شب خون مار کے شہداء کے سروں کو چھین لینے کا ہے۔ رات ہوئی ایک گرجا گھر کے قریب قیام کیا اور تمام سروں کو صندوق میں مکفل کر کے تمام اہل بیت اطہار کو گرجے میں بھیج دیا۔ گرجے کے پادری نے صندوق کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا اور اسی کمرے کے قریب دوسرے کمرے میں اہل بیت اطہار کو ٹھہرا دیا۔ ابو سعید دمشقی کا بیان ہے کہ چونکہ ابو الخنوق کے واقعے سے سبھی ڈرے ہوئے تھے، سروں کی حفاظت کے لیے کوئی تیار نہ تھا، لہٰذا گرجے کے پادری کو سروں کی حفاظت کے لیے متعین کیا گیا۔ پادری نے پوری رات اسی حجرہ کے قریب گزاری جس میں شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو راہب نے دیکھا کہ پورا کمرہ اچانک روشنی سے بھر گیا۔ اتنی تیز روشنی کہ آنکھیں ٹھہرنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ پادری نے ایک کھڑکی سے کمرے میں جھانکا تو دیکھتا کیا ہے کہ آسمان کی چھت شک ہے اور کچھ محافظ زریں خوبصورت عورتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے اتر رہے ہیں۔ آواز آئی، پادری کھڑکی سے دور ہٹ جا، خواتین عفت مآب ہیں کہ جن کی عفت و عصمت پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ پادری کھڑکی سے ہٹ گیا لیکن آوازیں برابر سنتا رہا، یہ حضرت حوا تشریف لا رہی ہے، یہ حضرت سارہ تشریف لا رہی ہیں، یہ حضرت صفورہ، یہ حضرت آسیہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں۔ آخر میں حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان خواتین میں تشریف لائیں۔ ان آنے والی محترم خواتین نے مختلف انداز میں اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا، مختلف قسم کے مرثیے پڑھے۔ پادری نے دوبارہ پھر جھانک کر دیکھنا چاہا تو کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ ایک حجاب نورانی حائل تھا، تاب نہ لا سکا اور اسی کی نورانیت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو نہ وہ روشنی تھی اور نہ ہی وہ حجابات نورانی، صرف یہ نظر آیا کہ کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا الگ پڑا ہے اور جس صندوق میں شہداء کے سر تھے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ پادری پر ایک اضطراری کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی عالم میں وہ اٹھا اور سر امام علی مقام کو صندوق سے باہر نکالا، مشک و عنبر سے بسا کر ایک پاکیزہ مسلح پر ادب و احترام کے ساتھ رکھ دیا اور دوزانو ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جان گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوصاف کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے۔ آپ کو قسم ہے خدائے بزرگ و برتر کی، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرمائے۔ پادری کے اتنا کہنے پر امام حسین علیہ السلام کے لب ہلے۔ فرمایا، میں مظلوم و غم زدہ اور غریب الدیار ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا بیٹا اور علی المرتضیٰ کا چہیتا فرزند ہوں۔ پادری نے جب یہ بات سنی تو اپنے متعلقین کو بلا کر ساری کیفیت بیان کی۔ انہوں نے اپنی زنار توڑ کر بآواز بلند پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ راہب کا کلمہ پڑھنا تھا کہ ان کے تمام ساتھیوں نے زناریں توڑ ڈالی اور ہلکا بگوش اسلام بن گئے۔ پادری نے پھر امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ اگر حضور اجازت فرمائے تو میں اپنے متعلقین کو ساتھ لے کر شمر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ سر امام سے آواز آئی، مشیت الہی کچھ اور ہے، وقت کا انتظار کر، بہت جلد ہی اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ غرض کے کوفہ سے شام تک کے سفر میں ایسے بے شمار حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے، نہ جانے کتنی کرامتوں کا مشاہدہ ہزاروں انسانوں نے کیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اس سفر کی اگلی منزل کے بارے میں بتائیں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذی ظلموا ایام منقلبا ینقلبون۔